بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مکحول رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک بہت بوڑھا شخص جس کی دونوں بھویں اس کی آنکھوں پر آ پڑی تھیں، اس نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک ایسا آدمی جس نے بہت بد عہدی اور بدکاری کی، اپنی جائز و ناجائز ہر خواہش پوری کی، اور اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر تمام زمین والوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو وہ سب کو ہلاک کر دیں، تو کیا اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں، میں کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہوں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کلمے کا اقرار کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اس کلمے کے اقرار پر جمے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری بدعہدیاں بدکاریاں معاف کرتے رہیں گے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدلتے رہیں گے۔ اس بوڑھے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میری تمام بدعہدیاں بدکاریاں معاف؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، تمہاری تمام بدعہدیاں گناہ معاف ہیں۔ یہ سن کر وہ بڑے میاں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے پیٹھ پھیر کر خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ حالت کفر میں کتنے ہی بڑے بڑے جرائم اور گناہ کیوں نہ کیے ہوں، سچے دل سے کلمہ پڑھے گا، وہ سب جرائم اور گناہ اور نافرمانیاں معاف ہیں۔ پھر کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کبیرہ گناہ کرتا ہے تب بھی ایمان کی برکت سے جنت کا داخلہ نصیب ہوگا، چاہے اللہ پاک اپنے فضل سے گناہوں کو معاف کر دیں اور چاہے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے کچھ عرصہ جہنم میں جلنا پڑے، بالآخر اس کلمہ توحید کی برکت سے ایک نہ ایک دن جنت کا داخلہ ضرور نصیب ہوگا۔ محترم دوستو، دین مکمل ہو چکا، اب اس میں کمی یا اضافہ گمراہی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی جو دین میں سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ یہ حدیث اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ دین میں اپنی مرضی سے کوئی بھی نئی بات داخل کرنا حرام ہے۔ دین اللہ کی وحی سے مکمل ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ تو جب دین مکمل ہو گیا، اب کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اس میں نئی چیز شامل کرے، نہ عبادت میں، نہ عقیدے میں، نہ عمل میں۔ جو ایسا کرے گا وہ دراصل نبی کے رستے سے ہٹ گیا۔ بدعت کی اصل خرابی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے، حالانکہ وہ نبی کی سنت کے خلاف جا رہا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دین کو خالص رکھیں، جو عمل نبی اور صحابہ سے ثابت ہو اسی پر عمل کریں۔ اگر ہم اپنی مرضی سے کچھ بڑھائیں گے یا گھٹائیں گے تو دین بگڑ جائے گا۔ نیکی وہی ہے جو نبی کے طریقے پر، صحابہ کے رستے پر ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی یعنی دیہاتی شخص مسجد میں آیا۔ اسے آداب مسجد کا علم نہیں تھا۔ اس نے مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ منظر سخت ناگوار گزرا۔ وہ فوراً اٹھے تاکہ اسے روکیں یا سزا دیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کے پیشاب پر ڈول پانی بہا دو۔ پھر آپ نے فرمایا، تم لوگوں کو نرمی کے لیے بھیجا گیا ہے
سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ دوستو، یہ حدیث ہمیں ایک عظیم سبق دے رہی ہے کہ اسلام صرف ظاہری عبادات کا نام نہیں بلکہ حسن اخلاق کا نام ہے۔ دین کی دعوت سختی سے نہیں پھیلے گی بلکہ نرمی، علم، حلم اور حکمت سے پھیلتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو ڈانٹا نہیں بلکہ تحمل اور پیار سے سمجھایا۔ اس نرمی کا اثر یہ ہوا کہ اس اعرابی کا دل بدل گیا اور اسلام کی محبت سے بھر گیا۔ یہ تعلیم آج بھی ہمارے لیے ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی کرے، گناہ کرے یا جہالت میں کوئی بے ادبی کر بیٹھے تو ہمیں اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کے محبوب کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ نرمی اختیار کرو، شاید تمہاری نرمی کسی دل کو ایمان کی روشنی دے دے۔ یاد رکھیں، نرمی میں دل جیتنے کی طاقت ہے اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے۔ دوستو، یہ اقوال زریں اور احادیث طیبہ ہمارے لیے روشنی کا چراغ ہیں، لیکن اصل فائدہ تب ہے جب ہم انہیں صرف سنیں نہیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اس کے سامنے اعمال کے 99 دفاتر کھولیں گے۔ ہر دفتر حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا کہ ان اعمال ناموں میں سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے ان فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر متعین تھے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے کہ کوئی گناہ بغیر کیے لکھ لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ دیا ہو؟ وہ عرض کرے گا نہیں، یعنی نہ تو انکار کی گنجائش نہ فرشتوں نے ظلم کیا۔ پھر ارشاد ہوگا، کیا تیرے پاس ان بداعمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا، کوئی عذر بھی نہیں۔ ارشاد ہوگا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں۔ پھر کاغذ کا ایک پرزہ نکالا جائے گا جس میں یہ لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ پاک فرمائیں گے، جا اس کو تلوا کر لے آؤ۔ وہ عرض کرے گا، اتنے دفتروں کے مقابلے میں یہ پرزہ کیا کام دے گا؟ ارشاد ہوگا، تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ان سب دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور کاغذ کا وہ پرزہ دوسرے پلڑے میں، تو اس پرزے کے وزن کے مقابلے میں دفتروں والا پلڑا اڑنے لگے گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزن ہی نہیں رکھتی۔